لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتئوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ کوئی حرج نہیں تم پر اگر تم طلاق دے دو ان عورتوں کو جن کو تم نے چھوا بھی نہیں، اور نہ ہی مقرر کیا ہے تم نے ان کا حق مہر، اور خرچہ دو انہیں مقدور والے پر اس کی حیثیت کے مطابق، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ متاعا بالمعروف، یہ خرچہ مناسب طریقے پر ہونا چاہیے۔ حقا علی المحسنین، یہ فرض ہے نیکوکاروں پر، نیک لوگوں کے اوپر یہ فرض کیا گیا ہے۔ کل ذکر تھا عدت کا، ایک وہ عورت جس کو طلاق دی گئی، ایک وہ عورت جو حاملہ ہے، ایک وہ عورت جس کا خامد فوت ہو جائے، کس کی کتنی عدت ہوگی، اور پھر عدت کی حالت میں اس عورت کو نکاح کا پیغام دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، کل تھا اس کا ذکر۔ آج ذکر ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، کوئی حرج نہیں تم پر اگر تم طلاق دے دو ان عورتوں کو جن کو تم نے ابھی چھوا بھی نہیں، اور نہ ہی مقرر کیا ان کا کوئی مہر۔ اب یہاں اس عورت کی طلاق کا حکم بیان ہوا ہے جس کے ساتھ نکاح تو ہو گیا، لیکن مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہوئی، اور مرد نے اس کے ساتھ صحبت یا خلوت بھی نہیں کی۔ اب اس عورت کی طلاق کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کے ساتھ نکاح ہو گیا لیکن کوئی اس کا حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا، اور مرد نے اس کے ساتھ ابھی تک کوئی صحبت بھی نہیں کی تھی، یعنی تنہائی کے اندر جو جنسی تعلقات، ازدواجی تعلقات ہیں، ابھی وہ بھی قائم نہیں ہوئے تھے، تو بتایا کہ ایسی عورت کو طلاق دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ آن پڑا ہے کہ جس عورت کا مہر بھی مقرر نہیں کیا ہوا تھا اور ابھی اس سے خلوت بھی نہیں ہوئی، تو ایسی عورت کو طلاق دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 236 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ لیکن ایسی عورت کو کچھ خرچہ دے دو تاکہ اس کی دل جوئی ہو جائے، کچھ خرچہ دے دو۔ اب فقہاء نے فرمایا 3 کپڑوں کا جوڑا دے دو۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ خامد اس میں نہ تو تنگ دلی سے کام لے اور نہ ہی بہت زیادہ فضول خرچی سے کام لے، بلکہ جو اللہ نے اس کو حیثیت دی ہے اپنی حیثیت کے مطابق اس کو کچھ دے دے۔ جب اس کو طلاق دے دی اپنی حیثیت کے مطابق، جتنی اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق اس کو کچھ دے دے، تاکہ، اور یہ دینا ضروری ہے تاکہ اس کی کچھ دل جوئی ہو جائے۔
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ۔ اور اگر تم طلاق دو انہیں اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ اور مقرر کر چکے تھے ان کے لیے حق مہر، جو ان سے ان کا مہر مکمل مقرر ہو چکا تھا۔ پچھلی آیت میں صورت یہ تھی کہ وہ اس عورت کا ذکر تھا جس عورت کا نہ تو مہر مقرر ہوا اور نہ ہی تم نے اس کے ساتھ ابھی کوئی خلوت کی، تنہائی میں اس کے ساتھ جو ازدواجی تعلقات ہیں، جنسی تعلقات ہیں، ابھی وہ نہیں ہوئے۔ پہلے اب اس عورت کا بیان ہے جس کے ساتھ خلوت تو نہیں ہوئی مگر اس کا مہر مقرر ہو چکا ہوا تھا۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اگر تم طلاق دو انہیں اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ اور جبکہ مقرر کر چکے تھے ان کے لیے مہر جو ان سے، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو نصف مہر جو ہے یہ ادا کر دو جو تم نے مقرر کیا ہے۔ اگر وہ اپنا حق معاف کر دیں تو اور بات ہے، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تو اب اس عورت کا بیان ہے کہ نکاح کے وقت جس کا مہر تو مقرر ہو چکا تھا لیکن صحبت یا خلوت ابھی نہیں ہوئی تھی، تو اس سے پہلے اگر اس کو طلاق دے دی گئی تو فرمایا اس صورت میں خامد جو ہے وہ جو مہر مقرر ہوا تھا اس کا نصف دے دے، اس کا نصف دے دے۔ ہاں اگر عورت اپنی مرضی سے وہ بخش دے تو یہ اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر خاوند بھی اپنی اتنا صاحب حیثیت ہے کہ وہ دے سکتا ہے تو پھر اس کی مرضی ہے، وہ نصف ہی نہیں بے شک پورا دے دے جو مہر مقرر کیا گیا تھا۔ عورت کی مرضی اگر وہ بخش دے جو آدھا اس نے دینا ہے، لیکن آدھا تو دینا پڑے گا، لیکن اگر عورت اس کو بخش دے، معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف مرد کے اوپر بھی کہ اگر وہ اتنا صاحب حیثیت ہے، آدھا تو اس نے دینا ہے، وہ کہتا ہے میں آدھا نہیں، میں پورا ہی دے دیتا ہوں، تو وہ پورا دے دے، پورا ادا کر دے، جی، تو پھر اور بات ہے۔ تو اس سے عقدۃ النکاح سے مراد یہ خامد ہے، کیونکہ نکاح کی گرہ کے باندھنے اور کھولنے کا حق جو ہے، نکاح کی گرہ باندھنے اور پھر اس گرہ کو کھولنے کا حق کس کے پاس ہے؟ عورت کے پاس یا مرد کے پاس؟ مرد کے پاس ہے۔ اللہ نے اس کے کھولنے کا حق خامد کو دیا ہے، خامد کو۔ تو آگے فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اے مردو اگر تم معاف کر دو تو یہ بہت قریب ہے تقوی سے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ بھلایا کرو احسان کو آپس کے لین دین میں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب احسان اور مروت کی ہدایت کی جا رہی ہے، کیونکہ جب طلاق دی جاتی ہے تو اچھے حالات میں دی جاتی ہے یا کشیدہ حالات میں دی جاتی ہے، پرسکون حالات میں دی جاتی ہے
یا بے سکونی کی حالت میں دی جاتی ہے، پریشانی کی حالت میں دی جاتی ہے، کشیدہ حالات میں دی جاتی ہے۔ تو چونکہ طلاق ایسے وقت میں دی جاتی ہے جب حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو چکے ہوں، تو اب احسان اور مروت کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ جب طلاق دینے کی نوبت آ ہی چکی ہے تو قرآن کریم اپنے ماننے والوں کو یہ تلقین کرتا ہے کہ ایسی حالت میں بھی اگر تم بہت طاقتور ہو، وہ کمزور ہے، یا وہ طاقتور ہے تم کمزور ہو، اخلاق کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ بھلے حالات بہت کشیدہ ہیں، اب جدائی کا وقت ہے، چھوڑنے کا وقت ہے، دور ہونے کا وقت ہے، ایسے حالات میں بھی حسن اخلاق کا مظاہرہ کرو، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ اور اگر دوسرا فریق تمہارے اس حسن سلوک اور مہربانی کا اعتراف اور قدر نہ بھی کرے، تم جو حسن سلوک کر رہے وہ کمزور عورت ہے، کمزور خاندان سے، تم پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرو، نہ کہ اس کو کوئی جسمانی یا مالی یا کوئی اور خاندانی تکلیف دینے کی کوشش کرو۔ اور اگر وہ تمہارے حسن اخلاق کا اعتراف نہیں بھی کرتی تو کیا ہوا؟ اگر وہ لوگ تمہارے حسن اخلاق کا اعتراف اس کے خاندان والے بھی نہیں کرتے تو کیا ہوا؟ تمہارے اس عمل کو خدا تو دیکھ رہا ہے نا، خدا دیکھ رہا ہے، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر تمہارا رب تمہارے اس حسن اخلاق سے تم سے راضی ہو گیا تو ساری دنیا کی دولت ایک طرف اور اس کی رضا کی دولت ایک طرف۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے فرمائی وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اے مردو اگر تم معاف کر دو تو یہ بہت قریب ہے تقوی سے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ بھلایا کرو احسان کو آپس کے لین دین میں۔ اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو وہ بہت دیکھ رہا ہے، خوب اس کو دیکھنے والا ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔